حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی قدر آپ نہیں کرتا، کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں کرتا۔ کسی دوسرے کی گرنے پر خوشی مت کر، کیا معلوم کل کو تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ جو شخص اپنا بید محفوظ رکھنے سے عاجز ہے، وہ دوسروں کا راز محفوظ رکھنے سے نہایت عاجز ہوگا۔ جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو، وہ بدسلوکی سے درست ہو جاتا ہے۔ کہاوتیں اور مثالیں عقل مندوں اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بیان کی جاتی ہے۔ نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ مصیبت میں گھبرانا کمال درجہ کی مصیبت ہے۔ احمق کی عقل اس کی زبان کے پیچھے، اور عقل مند کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے۔ عقل مند اپنی آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے، اور نادان اپنی آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ جو شخص اپنی آپ کو خود گمراہ کرے، اس کو کوئی دوسرا شخص کس طرح راہ پر لا سکتا ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو، وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کی چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ علماء اس لیے غریب اور بھی بس ہے کہ جاہل لوگ زیادہ ہے اور ان کی قدر نہیں سمجھتے۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہے۔ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہے جو سو رہی ہے اور سفر جاری ہے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے، وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ یہ دنیا کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند، اور بے حیا کو خوبصورت کہتے ہیں۔ کوئی تم سے روٹھ جائے، پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے، تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کریں جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ آدمی کی حفاظت اس کی موت کیا کرتی ہے۔ جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدر رہے، تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ جب کوئی بات آدمی دل میں پوشیدہ رکھتا ہے، تو زبان سے اس کی اشارے مل جاتی ہے۔ جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی، اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی، اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ جس سے محبت کی جائے، اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کی دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس سے انسان کے اندر یہ تین عادتیں ہو، وہ ضرور بے عزت اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ پہلی عادت، جو فضول خرچی کرتا ہو۔ حضرت علی فرمانے لگے، میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فضول خرچی کرنا شیطان کی صفت ہے۔ دوسری عادت، جھوٹ بولنا۔ حضرت علی فرمانے لگے، میں نے اللہ پاک کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق کے نزدیک دن بدن ذلیل ہوتا جاتا ہے۔ تیسری عادت،
غصہ کرنا۔ حضرت علی فرمانے لگے، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ پاک کی مخلوق پہ غصہ کرتا ہے وہ بھی عزتی کی دلدل میں گر کر ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی بات، اللہ تعالی کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کہ تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے۔ دوسری بات، اپنی گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا کہ کل کو جب اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آخری بات یہ فرمائی کہ صبر کرو، ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر اور ایمان کا حصہ ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ صبر کا مقام ایسا ہے جیسا کہ بدن میں سر کا مقام ہے۔ خوف انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ صبر وہ ہوتا ہے جب آپ کا دل جلتا ہے لیکن آپ خاموش رہے۔ تعلق رہے یا نہ رہے اور احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کی راز کا بھی۔ غم کو بھی اس طرح قبول کرو جس طرح خوشیاں قبول کرتے ہو۔ غم اور خوشی ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی چیز ہے، خوشی بھی قبول ہے، غم بھی قبول ہے۔